وہ حیران نگاہوں سے تاریک لبادے والے کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کا کوئی نقش نگاہوں کے سامنے نہیں تھا۔ چہرہ بھی تاریک لبادے میں چھپا ہوا تھا، یا پھر وہ تاریک لبادے کا ہی ایک حصہ تھا۔ اس نے دوبارہ آواز دی، فرزان، ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ دیکھو وہ تمہارے دماغ کی چوکیداری کر رہا ہے۔ شاید تم نے محسوس کیا ہو کہ تمہارے خواب کے دوران ایک پرچھائی سی گزر جاتی ہے۔ یہ وہ ہے جو تمہارے دماغ کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ تم مکمل طور سے خواب نہ دیکھ سکو۔ جیسے ہی تمہیں یہ پرچھائی نظر آئے گی، میری آواز گم ہو جائے گی۔ میں انتظار کروں گا کہ وہ گزر جائے تو میں تم سے دوبارہ بات کروں۔ اپنے آپ کو اس وقت تک ہوش میں لانے کی کوشش مت کرنا جب تک میری تم سے بات ختم نہ ہو جائے۔ میں تمہیں بہت سی کام کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، ثنا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تمہیں ایک بات بتاؤں۔ اس نے اب تک تم سے میرے اور اپنے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ سچ ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ اس نے مجھ سے میرا وجود چھین لیا ہے اور میں نقلی بدن میں نقلی چہرے کے ساتھ وقت گزارتا رہا ہوں جو صرف ایک ہوا جیسا تھا۔ تم تفصیل نہ سمجھ سکو گی، اس لیے میں اپنے الفاظ تبدیل کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا کہ اس نے مجھ سے میرا وجود چھین لیا ہے اور میں اس سے اس کا علم چھین کر اسے دو کوڑی کا انسان بنانا چاہتا ہوں۔ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام، یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ ثنا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال بے شک غیر مناسب ہے، لیکن براہ کرم جواب ضرور دینا۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم خوش دلی سے اس کے ساتھ وقت گزار رہی ہو؟ مجھے جواب دو۔ اس نے شمشاد علی کو آزادی دلا دی ہے اپنے تعلقات سے کام لے کر، اور اس کے تعلقات بے شک بڑے بڑے لوگوں سے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور انہیں وہ بلیک میل کرتا ہے۔ اور ثنا، یہ بھی ایک سچائی ہے کہ تمہارے ذریعے بھی کچھ لوگوں کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ تمہیں اپنے ڈھب پر لانا چاہتا ہے اور لا رہا ہے۔ دراصل اس کے لیے تم سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ ثنا، تم مجھے اس بات کا جواب دو کہ کیا تم خلوص دل سے اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، ثنا نے جواب دیا۔ تو پھر میں تمہیں جو کچھ بتا رہا ہوں اس پر عمل کرتی رہو، تمہیں ناکامی نہیں ہوگی۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اوہو، میں خاموش ہو رہا ہوں کیونکہ وہ تمہارے دماغ میں آ رہا ہے۔ ثنا کو سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ اس نے وہی سایہ پھر دوبارہ اپنے ذہن سے گزرتا ہوا محسوس کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسری طرف نکل گیا تھا۔ جب وہ بالکل معدوم ہو گیا تو فرزان کی آواز دوبارہ ابھری، ہاں ثنا، اس خواب کی تکمیل میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرو۔ اپنے خواب کا ایک حصہ اپنے ذہن سے صاف کر دو، اور تم یہ کر سکتی ہو۔ جس طرح موبائل پہ کمپیوٹر سے کچھ یادداشتیں اور کچھ آوازیں ڈیلیٹ کی جاتی ہیں، اسی طرح تم اپنا یہ خیال ڈیلیٹ کر سکتی ہو اور اس کی جگہ کوئی اور خیال رکھ دو۔ کیا سمجھی؟ کوئی اور خیال؟ ثنا کے منہ سے آواز نکلی، ہاں۔ رانیہ کے خواب میں اپنے خواب کا ایک حصہ شامل کر دو، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس دماغ میں تم ایک دوسرا تصور بسا لو۔ وہ تمہارے دماغ میں کبھی نہیں جھانک سکتا، یہی کمی ہے ابھی اس میں۔ بولو، کیا تم یہ کام کر سکو گی؟ ہاں میں کر سکوں گی، لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ثنا نے عالم خواب میں کہا، سنو، رانیہ کے بارے میں سوچتے ہوئے تم اسے بتاؤ گی کہ وہ کاغذات رانیہ نے ایک شخص کو دیے تھے، اور یہ شخص بالکل اتفاقیہ طور پر رانیہ کو ملا تھا۔ اس نے رانیہ کو ہپناٹائز کیا اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو رانیہ نے اسے کاغذات اور وصیت نامے کے بارے میں بتایا۔
اس شخص نے رانیہ سے وہ کاغذات مانگے تو رانیہ نے نیم غشی کے عالم میں وہ کاغذات اس شخص کو دے دیے۔ سنو، تم اس شخص کی تصویر ذہن میں بسا لو، گٹھے ہوئے سر اور موٹے بدن کا مالک ہے وہ، اور طالب نگر میں ایک جوتشی کی حیثیت سے رہتا ہے۔ لوگ اس سے جوتش ودیا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کچھ اور ہے۔ اس کا نام سنت پرمیشوری ہے۔ سنت پرمیشوری طالب نگر کے ایک محلے میں رہتا ہے اور بڑا مشہور آدمی ہے۔ میں تمہیں اس کا حلیہ بتا چکا ہوں، موٹا بدن، گنجا سر۔ یہ ہے صورتحال۔ چاند بابا کو بالکل ذہن سے نکال دو، اسے بھی تمہیں محفوظ رکھنا ہوگا، اور پھر جس طرح بھی بن پڑے تم راجہ ہدایت خان کا اعتماد حاصل کر کے اس سے کہو کہ ایک بار، صرف ایک بار حیات علی کو اپنی خیریت بتانا چاہتی ہو۔ بے شک یہ ایک مشکل کام ہوگا، لیکن اگر تم اس سلسلے میں ذہانت کا مظاہرہ کرو گی تو حیات علی سے بات ہو سکتی ہے۔ تم مجھ سے کہو کہ وہ چاند بابا سے مل لے یا پھر انہیں اٹھا کر لے جائے اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ کاغذات چاند بابا ہی کے پاس ہیں۔ سب سے پہلے ان کاغذات کو حیات علی کی تحویل میں پہنچنا چاہیے، پھر بعد میں رانیہ کی آزادی کے بارے میں سوچیں گے۔ میری بات تمہارے ذہن میں جذب ہو گئی ہے؟ ہاں ہاں، ثنا نے گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ ثنا، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم اس کے لالچ میں نہیں آئیں، اور یہی وجہ ہے کہ تم بہت سے معاملات سے محفوظ رہو گی۔ وہ دیکھو، وہ پھر آ رہا ہے، شاید اسے کچھ بے چینی سی ہو گئی ہے۔ میں چلتا ہوں۔ حیولہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ ثنا کی آنکھ کھل گئی۔ خواب میں فرزان کے الفاظ، اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ ثنا کے ذہن میں اس طرح موجود تھا جیسے وہ کسی کمپیوٹر میں فیڈ ہو گیا ہو۔ اس کا پورا بدن پسینے میں تر بتر تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس نے رانیہ کے بارے میں جو خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے؟ ایک انوکھی قوت مجھے حاصل ہوئی ہے، لیکن وہ کس طرح ضائع ہو گئی؟ اگر اس قوت کو میں کسی اور جگہ استعمال کرتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ میں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کی مدد بھی کر سکتی تھی اور اپنا ایک مقام بھی بنا سکتی تھی۔ بہت دیر تک وہ اس بارے میں سوچتی رہی اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات گردش کرتے رہے۔ اگر میں ہمت سے کام لوں اور اپنی اس قوت کو دوسرے انداز میں استعمال کروں تو کیا واقعی میں اپنا ایک مقام بنا سکتی ہوں، اپنی کوئی حیثیت؟ وہ تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ماں باپ نے راندہ درگاہ کر دیا ہے، حیات علی کو بھی دیکھ لیا ہے، وہ ایک بے بس انسان ہے، آج تک میرے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ کیوں نہ اس شخص سے تعاون کر کے اپنا کوئی مقام حاصل کیا جائے۔ اس صبح راجہ ہدایت خان کی شخصیت ہی بدلی ہوئی تھی، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا آج ناشتہ تمہارے ساتھ کروں۔ میں نے ملازم سے کہہ دیا ہے کہ ناشتہ یہاں لے آئے۔ آپ مجھے بہت عزت دے رہے ہیں راجہ صاحب، ثنا نے متاثر لہجے میں کہا۔ ثنا، تم میرے لیے بہت بڑا مقام رکھتی ہو۔ آپ مجھے بہت عزت دے رہے ہیں راجہ صاحب، ثنا نے متاثرہ لہجے میں کہا۔ ثنا، تم میرے لیے بہت بڑا مقام رکھتی ہو، میں تم سے تعاون کا طلبگار ہوں۔ اس کے بدلے جو کچھ ملے گا اسے ابھی میرے ذہن میں رہنے دو۔ راجہ صاحب، اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ دنیا میں کوئی مقام ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور اگر اس کے لیے آپ جیسے کسی عظیم انسان کا تعاون حاصل ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ میرا مکمل تعاون تمہارے ساتھ ہے۔ پھر ناشتے کے دوران راجہ ہدایت خان نے کہا، تم نے وہ خواب دیکھ لیا؟ ہاں راجہ صاحب، لیکن ایک بڑی انوکھی بات میں نے محسوس کی ہے۔ وہ انوکھی بات کیا تھی؟ راجہ صاحب، یوں لگا جیسے کسی نے میرے خواب کی نگرانی کی ہے، جیسے کوئی غور سے میرے احساسات کو دیکھتا رہا ہے۔ تمہیں اس سے خوف محسوس ہوا؟ نہیں۔ کوئی اور پریشانی ہوئی؟
کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بس میں بار بار ڈسٹرب ہوتی رہی۔ کیا خواب کا تسلسل ٹوٹا؟ ہاں کئی بار، اور یہی پریشانی ہوئی اور کچھ نہیں۔ ثنا وہ میں تھا جو بار بار تمہارے ذہن میں سے گزر رہا تھا۔ ثنا نے حیرانی کا اظہار کیا اور کئی لمحوں تک عجیب سی نگاہوں سے راجہ ہدایت کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر اس نے کہا، راجہ صاحب یہ سب کچھ عجیب نہیں ہے، میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ مجھے کسی اجنبی شخص کے ذریعے ایک ایسی انوکھی قوت حاصل ہو گئی۔ آپ میرے ذہن کو مزید الجھنوں کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ سوال یہ ہے ثنا کہ جو باتیں تمہارا مستقبل بنا سکتی ہیں تم انہیں الجھنوں کا نام دیتی ہو، کیوں ایسا کرتی ہو؟ تم اگر اسے تجربہ کہو تو غلط نہیں ہوگا۔ میرا یہی مقصد ہے راجہ صاحب۔ کیا انسان کو اس طرح کی قوتیں بھی حاصل ہو چکی ہیں کہ وہ کسی کے خواب میں داخل ہو سکے؟ ہاں یہی سمجھ لو، میں نے دماغ کی کائنات میں سفر کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا ہے، اور اس بدبخت کو بھی یہ سب کچھ آتا ہے۔ میں اسی کی وجہ سے تمہارے دماغ کی چوکیداری کر رہا تھا کہ کہیں وہ ہمارے راز نہ اڑا لے۔ وہ انتہائی خبیث انسان ہے اور کم بخت مجھ سے ایک آدھ ہاتھ آگے نکل جاتا ہے۔ ثنا میں اکیلا اس سے مقابلہ کر رہا تھا، لیکن اب تمہاری شمولیت کے بعد میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ دیکھو ایک بار پھر میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے تعاون کرو۔ میں تمہیں زمین سے اٹھا کے آسمان پر رکھ سکتا ہوں۔ یہ لالچ مجھے اس لیے دینا پڑتا ہے ثنا کہ دنیا کا سارا نظام ہی اپنے لیے کچھ کرنے پر چل رہا ہے۔ تم میرے لیے کچھ کرو گی اور میں جواب میں تمہارے لیے۔ ذہنوں کا یہ سفر اس سائنس کے دور میں بھی جادوگری کے حوالے سے جاری رہ سکتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم اس قدر دولت کما سکتے ہیں کہ سوچی بھی نہ جا سکے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے راجہ صاحب، لیکن ایک بڑی بدقسمتی ہے، ثنا نے چالاکی سے کہا۔ راجہ صاحب میں یہ کہنے میں آر نہیں سمجھتی کہ میں حیات علی سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے اپنے اہل خاندان کی زندگی بھی عزیز ہے، آپ کی پہنچ کو بھی میں جانتی ہوں، اور میری عقل یہ کہتی ہے کہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے اس سے اچھا موقع اور نہیں مل سکتا۔ میں آپ سے کچھ حاصل کر کے اپنے والدین کی مدد بھی کر سکتی ہوں۔ اس طرح ثنا وہ بھی یاد کریں۔ تم مجھے اجازت دو، میں چراغ کے جن کی طرح ان کے لیے محل تعمیر کر دوں گا، انہیں زندگی کی ہر آسائش فراہم کر دوں گا، لیکن کچھ وقت کے بعد۔ راجہ صاحب وہ لوگ بھی سر پھرے ہیں، اگر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ میرے ذریعے ہوا ہے تو شاید وہ اسے قبول نہ کریں۔ اس کی تم فکر بھی مت کرو، تمہارا نام نہیں آئے گا، لیکن اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لو گی کہ وہ لوگ کیسی عیش بھری زندگی گزار رہے ہیں، تب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، ثنا نے کہا۔ راجہ ہدایت خان مسکرانے لگا، پھر بولا، اور محترمہ، میرے صبر کو آپ کب تک آزمائیں گی؟ میں آپ کے رات کے خواب کا حال جاننا چاہتا ہوں۔ میں صرف آپ کی اجازت کی منتظر تھی راجہ صاحب۔ میں نے رانیہ کا ماضی دیکھا، ابتدا دیکھی جب وہ آپ کے شفقت کے درمیان عیش و عشرت آرام سے پل رہی تھیں۔ پھر میں نے شمشاد علی کو دیکھا۔ شمشاد علی کے لیے رانیہ کے دل میں ایک مقام پیدا ہوا۔ آپ نے انہیں ایک دوسرے سے منسلک کر دیا، اور اس کے بعد وہ کاغذات جو رانیہ صاحبہ کے پاس تھے اور جن میں جائیداد کی تفصیل اور وصیت نامہ موجود تھا، وہ سامنے آئے۔ رانیہ صاحبہ کو نہ جانے کن ذرائع سے ایک شخص کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں، اور راجہ صاحب آپ ان کی نگرانی نہیں کر سکے۔ یہاں کوئی جگہ ہے جس کا نام طالب نگر ہے، کیا آپ اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ طالب نگر؟ ہاں، ایک مشہور جگہ ہے۔ راجہ ہدایت خان نے سانس آہستہ آہستہ پھولنے لگی۔ وہ غالباً جوش میں آتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، طالب نگر کی بات کیوں کی تم نے؟ طالب نگر میں ایک سادھو سنت رہتا ہے۔
اس ہندو جوتشی کا نام سنت پرمیشوری ہے۔ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، لیکن بہرحال اور کیا کہنا چاہتی ہو یہ بتاؤ۔ میں نہیں جانتی کہ محترمہ رانیہ یا سنت پرمیشوری کے درمیان رابطہ کیسے ہوا۔ اس کا کوئی خواب میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ سوچا ضرور تھا۔ غرضے کہ رانیہ صاحبہ ٹرین کے ذریعے طالب نگر پہنچی، وہاں سے تانگا کر کے سنت پرمیشوری کے ڈیرے پر گئیں۔ وہ شخص بظاہر صرف ایک جوتشی ہے، لیکن راجہ صاحب وہ شاید کالے علوم بھی جانتا ہے اور خاموشی سے اپنے کام کرتا رہتا ہے۔ راجہ صاحب، رانیہ نے اس سے ملاقات کی اور بڑی عقیدت کا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد اس نے وہ کاغذات سنت پرمیشوری کے حوالے کر دیے اور اس سے کہا کہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ سنت پرمیشوری تیار ہو گیا راجہ صاحب۔ اس کے بعد رانیہ وہاں سے چلی آئیں۔ انہوں نے آج تک کسی کو ان کاغذات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے جو کچھ دیکھا رانیہ ہی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا، ادھر ادھر کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ راجہ ہدایت خان پریشان نگاہوں سے ثنا کو دیکھنے لگا، پھر اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، سنت پرمیشوری، طالب نگر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رانیہ اس شخص کے بارے میں کیسے جاننے لگی تھی؟ مزید یہ کہ اس شخص نے رانیہ کی مدد کا فیصلہ کس طرح کیا؟ راجہ صاحب، میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ثنا نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ آپ کا دشمن فرزان ہو سکتا ہے در پردہ رانیہ کی مدد کر رہا ہو اور اس نے کسی طرح انہیں سنت پرمیشوری تک پہنچایا ہو۔ یہ صرف ایک خیال ہے میرا، ثنا نے تو سادگی سے کہا، لیکن راجہ ہدایت خان پر ایک عجیب سا اثر ہوا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ثنا کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا، پھر مسکرا کر بولا، میں نے غلط فیصلہ تو نہیں کیا تھا ثنا تمہارے بارے میں؟ آخر کار ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ کتنی ذہانت کی بات کی تم نے۔ فرزان کو کالے علوم سے بھی دلچسپی ہے، 100% اس کا کوئی نہ کوئی تعلق سنت پرمیشوری سے ہوگا، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، مجھے تو خود یہ جنگ پسند ہے، لڑوں گا، میں پوری تیاری سے لڑوں گا، اس سے لڑوں گا۔ کم از کم ایک کام تو ہوا کہ مجھے سنت پرمیشوری کا پتہ مل گیا، دیکھ لوں گا اسے۔ ثنا، میں تمہارا بے حد احترام کرتا ہوں، میرے ساتھ اسی طرح کام کرتی رہو۔ یہ تو ایک ضمنی سا کام ہے، ہمیں تو بہت دور تک جانا ہے۔ ٹھیک ہے ثنا، میں سنت پرمیشوری سے نمٹ لوں گا، تم آرام کرو۔ اور ہاں سنو، میرا تم پر اعتبار بڑھتا جا رہا ہے، کیا تم مجھ سے کوئی اور کام لینا چاہتی ہو؟ راجہ صاحب، بس ایک چانس کی بینتی ہے، کی درخواست ہے۔ میرے دل میں آپ سے کوئی فریب نہیں کرنا چاہتی، ایک سچ آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، ہمارے گھر کا ماحول ذرا دقیانوسی سا ہے اور میں نے ان سے انحراف بھی کیا تھا۔ ملتی ہوں میں ان سے، مگر وہ مجھ سے اچھی طرح نہیں ملتے۔ حیات علی میرا منگیتر ہے، مگر یہ منگنی بھی آپ سمجھ لیجئے باقاعدہ منگنی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے۔ حیات علی جو وقت گزار رہا ہے وہ یقیناً ایسا ہے کہ اس پر دکھ ہو۔ میرے دل میں اگر کوئی پریشانی ہے تو صرف اس کے لیے ہے، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اور راجہ صاحب، اگر وہ بد دل ہو گیا اور میری طرف سے اس کا ذہن ہٹ گیا تو مجھے غم ہوگا۔ راجہ ہدایت خان کی بھویں سوچنے والے انداز میں سکڑ گئیں، غالباً وہ کوئی فیصلہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو ثنا، کچھ باتیں تمہارے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے تمہاری ایک ایک ادا پسند ہوگی، لیکن تمہاری ناپسند ہوگی۔ اپنے ذہن کو کبھی میرے خلاف استعمال مت کرنا، مجھے بدترین حالات سے بھی نمٹنا آتا ہے۔ دیکھو، تم محسوس مت کرنا، میں بھی تمہیں ساری سچائی بتائے دیتا ہوں۔ میرے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جو یہ حکومت چلا رہے ہیں، وہ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، میں ان کے
کام بھی کرا دیتا ہوں اور وہ میری ہر بات مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندرونی حالات میرے علم میں ہیں اور وہ میرے لیے سب کچھ کرنے پر مجبور ہیں۔ میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ حیات علی ہو یا کوئی اور، میرے بارے میں کوئی ایسی بات کسی کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے جو میرے لیے رسوائی کا باعث بن جائے۔ میں آپ کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، ثنا نے متانت سے کہا۔ میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں، تم نے مجھے اپنے دل کی بات بتائی ہے۔ فرض کرو میں حیات علی سے تمہاری بات کرا دوں۔ جی، ثنا بولی، فرض کرو میں تم پر اعتماد کرتا ہوں لیکن وہ تمہیں میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں 2 باتیں کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ کہو، راجہ ہدایت نے کہا۔ یہ بات آپ ہی مجھے بتائیں گے راجہ صاحب کہ میرے پاس آپ کو اعتماد دینے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، فرض کیجئے اگر میں آپ سے غداری کر لیتی ہوں تو آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ آپ ہر طرح کے حالات سے نمٹنا جانتے ہیں۔ راجہ ہدایت خان سوچنے لگا، پھر ایک دم مسکرایا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ میرے خلاف عمل کرنے والے کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کے لیے برے انداز میں سوچ رہا ہے۔ جہاں تک تم پر اعتماد کرنے کی بات ہے تو میں تم سے کہوں کہ میں 90% تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ 10% کی گنجائش انسان کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تمہیں اور بتا دوں، تم حیات علی سے مل نہیں سکو گی اس وقت تک جب تک میرے سارے معاملات صاف نہ ہو جائیں۔ وہ کاغذات، وہ جائیداد میرے لیے بہت بڑی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن بس یہ میری انا ہے۔ شمشاد علی کو تمہارے کہنے پر میں نے جیل سے آزادی دلا دی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر رانیہ میری بات مان جائے یا پھر کاغذات مجھے مل جائیں اور رانیہ اس وصیت کی نفی کر دے تو میں ان دونوں کو ایک اعلیٰ مقام دے دوں گا، ان کے لیے ان کے شایان شان بہت کچھ کروں گا۔ پھر وہ یہاں رہیں یا ملک سے باہر کسی اور ملک میں جا کے رہیں، رانیہ شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کر سکے گی۔ بہرحال تم حیات علی سے رابطہ قائم کر کے اسے اپنی صحت اور سلامتی کی اطلاع دے دو، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ثنا نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اسے موبائل فون لا کر دینے والا خاقان تھا، جو اب ثنا کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ نوردین بھی ثنا کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ اسے موبائل فون دیتے ہوئے خاقان نے کہا، مالک نے بھجوایا ہے آپ کے لیے، آپ اس کا استعمال تو جانتی ہیں؟ ہاں، ثنا نے جواب دیا، اور خاقان باہر نکل گیا۔ ثنا کو عجیب سا لگا، اسے یہ سب عجیب محسوس ہوا۔ راجہ ہدایت خان جیسا آدمی کیا اس پر اتنا اعتماد کر سکتا ہے، یا واقعی وہ اس پر اتنا اعتماد قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ بہرحال سانپ کا کام تو ڈسنا ہی ہوتا ہے اور اس سے ہوشیار رہنا بے حد ضروری۔ بہرحال اسے اس بات کی خوشی تھی کہ حیات علی کو اپنی زندگی کا پتہ دے گی۔ لرزتے دل سے اس نے حیات علی کے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے اسے ایک بجھی ہوئی آواز سنائی دی، انسپکٹر حیات علی۔ حیات، میں ثنا بول رہی ہوں، ثنا نے کہا، اور حیات علی کا ری ایکشن اسے دیکھنے کو تو بے شک نہیں ملا، لیکن اس نے محسوس ضرور کرایا تھا۔ چند لمحوں تک تو حیات علی کے منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ ثنا ہی دوبارہ بولی، حیرت سے نکل آؤ حیات علی اور میری باتوں کو غور سے سنو۔ ثنا، تم کہاں ہو؟ جہاں بھی ہوں اس بارے میں بتا نہیں سکتی، میرا مطلب ہے جانتی ہوں کہ کہاں ہوں، نہیں جانتی ہوں کہ میں کہاں ہوں۔
سنا تم پر کیا بیتی، رات کو کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ میں نہیں جانتی حیات علی، لیکن میری آنکھ ایک اجنبی جگہ کھلی تھی۔ مختصر الفاظ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں راجہ صاحب کے پاس ہوں اور ان کے ساتھ ہوں۔ اصولی طور پر یہ احساس ذہن میں پیدا ہونا چاہیے تھا کہ راجہ صاحب نے مجھے کس مقصد کے تحت اٹھوایا ہے، اور یہ احساس میرے دل میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن حیات علی، راجہ صاحب نے مجھے وہ مقام دیا ہے اور مجھے کسی طرح بھی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہونے دیا، سوائے اس کے کہ انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں ان کے بارے میں کوئی خواب نہ دیکھوں۔ حیات علی، بہت بڑی شخصیت ہے ان کی، لیکن تم جانتے ہو کہ دنیا کا ہر آدمی اپنے بے شمار دوست اور دشمن رکھتا ہے۔ راجہ صاحب کے دشمنوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور بہرحال انہوں نے اپنے علم اور اپنی روحانیت سے میرے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کیا ہوں۔ اس کے علاوہ فرزان نامی وہ شخص جس نے مجھے اپنا علم دیا تھا، ان کا دشمن ہے، اور یہاں پر اسرار علوم کی لڑائی ہے۔ خیر، میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں حیات علی کہ مجھے تلاش کرنے کی جدوجہد ترک کر دو۔ راجہ صاحب سے اچھے تعلقات قائم کر کے آخر کار ایک دن میں ان کے ہاتھوں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ مجھ سے بد دل نہ ہونا، تمہاری قسم۔ میں عزت و آبرو کے ساتھ یہاں ہوں اور ناخوش نہیں ہوں۔ راجہ صاحب نے مجھ سے بہت سے وعدے کیے ہیں حیات علی، ان کے ساتھ تعاون کر کے مجھے بہترین معاوضہ ملے گا، چنانچہ میں خوشی سے تعاون کر رہی ہوں۔ تمہارے سلسلے میں جس قدر ذہنی کوفت کا شکار میں تھا سنا، آج اس وقت مجھے اس بات پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ حیات علی کی آواز میں عجیب سا تاثر تھا۔ کیوں حیات علی؟ تم ایک ایسے شخص کے پھندے میں پھنس گئی ہو جو بہرحال ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ معاف کرنا حیات علی، تم پولیس میں ملازمت کرتے ہو اور ہر شخص پر شک کرنا تمہارے پروفیشن کا حصہ ہے۔ راجہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اور دیکھو، اب اگر میں تم سے کچھ تلخ الفاظ کہوں تو براہ مہربانی اس پر کوئی مائنڈ نہ کرنا۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ اگر مجھ پر راجہ صاحب کی عنایتیں رہیں اور انہوں نے مجھے اچھا مقام دیے رکھا تو میرا مستقبل بہترین ہو جائے گا۔ مجھے اپنا غربت زدہ گھرانہ یاد ہے۔ دنیا میں ہر شخص اپنوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، میں بھی ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میری مجبوری ہے۔ حیات علی، میرے بارے میں اگر زیادہ برے خیالات دل میں نہ آئیں تو مجھے بھولنا نہیں۔ بس یہ ایک وقت ہے جو میرے اور تمہارے درمیان فاصلے پیدا کرتا رہے گا، لیکن آخر کار یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے میرے پاس اس سے زیادہ کرنے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر میری آواز سن کر تمہیں میری زندگی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور تمہیں خوشی ہوئی ہے تو میں بھی خوش ہوں، ورنہ آگے میری تقدیر۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں، حیات علی نے کہا، اور خود ہی فون بند کر دیا۔ ثنا کچھ دیر ہاتھ میں موبائل فون لیے بیٹھی رہی، پھر اس نے کندھے اچکا کر کہا، ٹھیک ہے حیات علی، ٹھیک ہے، جیسا تم پسند کرو۔ یہ کہہ کر اس نے بھی فون بند کر دیا اور پھر اس گفتگو کے بارے میں سوچنے لگی۔ بہرحال یہ سب کچھ غلط نہیں ہوا تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ حیات علی کو اس کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ اب آگے یہ دیکھنا تھا کہ حالات کیا رہتے ہیں اور کب اسے صفائی کا موقع ملے گا۔ حیات علی کی ناراضی کا اسے تھوڑا سا دکھ بھی تھا، لیکن یہ سب کچھ اسے کرنا تھا۔ بے شک کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس موبائل فون میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ کوئی الٹی سیدھی بات کر کے راجہ ہدایت خان کو مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ ساری گفتگو اس نے نپے تلے انداز میں کی تھی تاکہ اگر راجہ ہدایت خان کسی طرح اس گفتگو کو ٹریس کر بھی لے تو اسے کوئی شبہ نہ ہو سکے۔
اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ اسے ایک ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی اور اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی تھیں۔ پھر چھت پر لگے ہوئے فانوس میں اسے ایک کالی کالی چیز نظر آئی۔ کھڑکھڑاہٹ کی آواز وہیں سے ہوئی تھی۔ فانوس اس وقت بے شک روشن نہیں تھا، لیکن ثنا کو یہ اندازہ تھا کہ اس فانوس کا ایک حصہ روشنی سے خالی ہے اور تاریک رہتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ حیات علی سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کسی جذباتیت سے کام نہیں لیا تھا، اور اگر یہ موبائل فون اس کے پاس کچھ وقت رہ جاتا تو دوبارہ وہ کوشش کرے گی، لیکن یہاں اس کمرے میں نہیں، کہیں اور، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ راجہ ہدایت خان نے اسے ایسے ہی خالی نہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبی رہی اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ راجہ ہدایت خان غالباً کسی کام سے چلا گیا تھا۔ خاقان، نور الدین اور ایک دو اور ملازم اس کی خدمت گزاری کے لیے آتے رہتے تھے۔ تیسرے دن راجہ ہدایت خان نے خاقان کے ذریعے اسے بلایا اور اپنے کمرہ خاص میں اس کا استقبال کیا۔ اس کے ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ کہو کیسی ہو ثنا؟ آپ کی عنایتوں کے سائے میں جی رہی ہوں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ مجھے ان لوگوں سے بہت محبت ہے جو اعتماد کو نہیں توڑتے۔ کاش میں آپ کی نگاہوں سے زیادہ مقام پا سکوں۔ تم نے اپنا مقام بنا لیا ہے ثنا، بہت اچھی لڑکی ہو تم۔ یہ آپ کی امانت اس دن سے میرے پاس ہی رکھی ہوئی ہے۔ ثنا نے موبائل راجہ ہدایت خان کو دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اسے تم اپنے پاس رکھو، تم خود جانتی ہو کہ آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہیں یہ اطلاع دینا چاہتا تھا کہ میں سنت پرمیشوری کا پتہ لگا رہا تھا اور میں نے اس کا پتہ لگا لیا ہے۔ طالب نگر میں وہ شیطان کی طرح مشہور ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کا خیال ہے کہ وہ صرف جوتشی ہی نہیں ہے بلکہ کالے علوم کا ماہر بھی ہے۔ خفیہ طور پر لوگ اس سے کام لے لیا کرتے ہیں۔ بہرحال اتنی معلومات میں لے کر آیا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ جس طرح یہاں قصبے امیر شاہ میں راجہ ہدایت خان کے بے شمار مرید ہیں، وہاں اس جگہ سنت پرمیشوری بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ میں منصوبہ بندی کر رہا ہوں کہ جس طرح بھی بن پڑے میں اس سے وہ کاغذات نکلواؤں جو میرے لیے بے حد ضروری ہیں۔ یہ تو بڑا اچھا ہوا، اور یہ اور بھی اچھا ہوا کہ آپ فوراً ہی اس پر حملہ آور نہیں ہو گئے۔ پہلے اس کی طاقت کا اندازہ لگا لیں، اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ ثنا، تم صحیح معنوں میں میری دست راست بن چکی ہو۔ بہت سے منصوبے ہیں میرے ذہن میں تمہارے لیے ابھی تو تم یہاں صرف ایک سادہ سی زندگی گزار رہی ہو، لیکن آنے والے وقت میں تمہیں بہت بڑا مقام دوں گا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے بہت کچھ کریں گے، اور معاف کیجیے گا راجہ صاحب، میں آپ کے ساتھ جو تعاون کر رہی ہوں وہ اپنی ذات کے لیے کر رہی ہوں۔ تمہاری یہ سچائی مجھے بہت پسند آئی۔ تم اپنی ذات کے لیے جو چاہو گی، اگر وہ میرے بس میں ہوا تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ بے حد شکریہ۔ تو اب آپ اس کے خلاف مہم کا آغاز کب کر رہے ہیں؟ بہت جلد۔ بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کچھ بھی کروں، پوری طرح سوچ سمجھ کے کروں۔ میں نے اپنے 2-3 بندے وہاں چھوڑ دیے ہیں جو اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، اس دوران فرزان کا تو تمہارے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا یا تمہیں کوئی احساس ہوا؟ بالکل نہیں، ذرہ برابر نہیں۔ کیا تم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ یہ بھی نہیں کیا میں نے، کیونکہ میری ذہنی پہنچ اتنی نہیں ہے راجہ صاحب، اور میں آپ کے بغیر کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے تمہارے لیے کمرہ درست کرا دیا ہے، اب تمہیں تہہ خانے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنے دل اور اپنے گھر میں
ایک حصہ دلانے کا احساس دلا سکوں۔ آپ کی عنایتوں سے میں کبھی سر نہیں اٹھا سکتی، اور آپ اطمینان رکھیں آپ کے مقاصد سے بھی کبھی منحرف نہیں ہو سکتی۔ مجھے یقین ہے، راجہ ہدایت خان نے کہا۔ بہرحال ثنا اپنی کوششوں میں کامیاب ہو چکی تھی۔ راجہ ہدایت خان اس پر پورا بھروسہ کرنے لگا تھا۔ ثنا نے اس دن کے بعد سے موبائل فون استعمال ہی نہیں کیا۔ اسے بہر طور اس بات کا علم ضرور تھا کہ راجہ ہدایت خان فرشتہ نہیں ہے، وہ ضرور کوئی ایسا ذریعہ رکھتا ہے جس سے اس کے معمولات کا پتہ چل سکے، اور وہ کوئی رسک لینا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس دن اس نے حیات علی سے جو بات کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ حیات علی بھی اس کے بعد اس کے بارے میں جد و جہد ترک کر دے، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ وہ حیات علی کو کوئی بات نہیں بتا سکتی تھی۔ بہر طور ثنا صورتحال کا بھرپور طریقے سے جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس دن وہ اپنے کمرے سے ٹہلتی ہوئی باہر نکلی۔ جو ہی کوریڈور کا جائزہ لیتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، راجہ ہدایت خان کی حویلی میں اسے جو کمرہ دیا گیا تھا وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن عام رہائش سے بالکل ہٹ کر تھا۔ راجہ ہدایت خان کے خاندان کے لوگوں کا آج تک اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، اور کئی بار اس نے سوچا تھا کہ پتہ نہیں راجہ کے اہل خاندان کہاں ہیں بھی یا نہیں۔ حویلی کے بارے میں وہ یہ جان چکی تھی کہ اس کے 2 پورشن ہیں۔ ان کی تعمیر اس طرح ہوئی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ تھے۔ نہ جانے اس طرف کون کون ہے، یہی تمام باتیں سوچتی جا رہی تھی کہ ایک کمرے پر نگاہ اٹھ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، کمرہ بالکل خالی تھا، لیکن جو چیز اس کی نگاہوں کا مرکز بنی وہ سامنے سٹینڈ پر رکھا ہوا ٹیلی فون سیٹ تھا۔ یہ سیٹ دیکھ کر اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ اگر یہ درست حالت میں ہے تو اس سے حیات علی کو فون کر کے چاند بابا کے بارے میں بتا سکتی ہے۔ دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا، ادھر ادھر دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ حیات علی کے لیے شروع ہی سے بے قرار تھی، لیکن مجبور تھی۔ اس وقت بے اختیار ہو گئی۔ اب نتیجہ کچھ بھی نکلے، حیات علی کو ایک بار اپنی بپتا سنا ہی دے۔ اس نے پھرتی سے دروازہ بند کیا اور فون کے پاس پہنچ گئی۔ دل سے دعا نکلی کہ فون کی لائن ڈائریکٹ ہو، اگر وہ ایکسٹینشن نکلا تو بیکار ہوگا۔ ریسیور سے ٹون سنائی دے رہی تھی۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے حیات علی کے نمبر ڈائل کیے۔ ہزار وسوسے دل میں تھے، لیکن حیات علی کا موبائل آن ملا۔ ہیلو، اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ کون؟ دوسری طرف سے حیات علی کی آواز سنائی دی۔ حیات علی، میں ثنا بول رہی ہوں، پلیز صرف سن لو، کچھ بولنا نہیں۔ بولو۔ حیات علی کا لہجہ خشک تھا۔ موبائل فون پر میں نے تم سے جو کچھ کہا وہ مجبور تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ راجہ ہدایت خان کسی ذریعے سے میری آواز سن رہا ہوگا۔ پلیز، اس وقت مجھے ذرا سا موقع مل گیا ہے، اور میں نہیں جانتی کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تمہیں چند باتیں بتانا بہت ضروری ہیں۔ راجہ ہدایت علی خان نے ابھی تک میرے ساتھ کوئی بد سلوکی نہیں کی، سوائے اس کے کہ وہ مجھے اپنے ضروری کاموں میں الجھائے ہوئے ہے، اور خوابوں کے ذریعے مجھ سے کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہے، جس میں بنیادی چیز جو ابھی تک ہوئی ہے وہ رانیہ کے بارے میں تھی۔ حیات علی، اگر زندگی نے وفا کی تو تمہیں سامنے بیٹھ کر سب کچھ بتاؤں گی۔ اس وقت صرف ایک نام ذہن نشین کرو۔ ہدایت خان کی حویلی میں ایک بزرگ ملازم چاند بابا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جس طرح بھی بن پڑے، چاند بابا سے ملاقات کر لو۔ رانیہ کی ماں کی وصیت اور جائیداد کے کاغذات چاند بابا کے قبضے میں ہیں۔ میں نے راجہ ہدایت خان کو بھٹکا دیا ہے، اس کی تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ راجہ ہدایت خان ان کاغذات کے لیے بہت لمبا چکر چلائے ہوئے ہے۔ بہرحال میری عزت آبرو محفوظ ہے، اور تمہاری محبت میرے دل کے گوشے گوشے میں ہے۔ حیات علی، بس فون بند کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ایک بار بتا دو،
ایک بات بتا دو، موبائل فون پر ہونے والی گفتگو کی وجہ سے تم مجھ سے بددل تو نہیں ہو؟ اب نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مشکل کا شکار ہو، خدا حافظ، حیات علی نے کہا اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا۔ ثنا نے جلدی سے خود بھی فون بند کیا اور دروازے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھول کر باہر دیکھا، کوریڈور دور دور تک سنسان پڑا تھا۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر پھوٹنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ راجہ ہدایت خان کی شخصیت معمولی نہیں تھی، دور دور تک لوگ اسے جانتے تھے، لیکن طالب نگر جاتے ہوئے راجہ کو اپنی شخصیت بدلنی پڑی تھی۔ چہرے مورے سے وہ ایک رعبدار انسان تھا، لیکن چہرے کی تھوڑی سی تبدیلی نے اسے کوئی ہندو جاگیردار بنا دیا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں، آنکھوں پر چشمہ، بڑے سے پگڑ کے ساتھ خاص قسم کے لباس نے واقعی اسے تبدیل کر دیا تھا۔ خاقان اور نور دین بھی اس کے ساتھ تھے۔ خاقان بذات خود ایک متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ ان لوگوں کے بذریعہ ٹرین طالب نگر تک کا سفر کیا اور آخر کار طالب نگر اتر گئے، جہاں راجہ ہدایت خان کے آدمی اسٹیشن پر موجود تھے۔ خاقان نے انہیں راجہ صاحب کے آنے کی خبر دے دی تھی۔ چھوٹا سا اسٹیشن تھا، اس سے پہلے یہ لوگ طالب نگر نہیں آئے تھے، لیکن راجہ ہدایت خان نے اپنے جن لوگوں کو یہاں بھیجا تھا انہوں نے طالب نگر کے بارے میں پوری تفصیل نور دین کو بتا دی تھی، اور نور دین نے راجہ ہدایت خان کو، سرکار چھوٹا سا قصبہ ہے، زیادہ آبادی نہیں ہے، کوئی قاعدے کا ہوٹل بھی نہیں ہے، ایک سرائے ہے، صاف ستھرے کمرے ہیں، ہم نے وہاں کئی کمرے بک کرا لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، سرائے کے کمرے واقعی صاف ستھرے اور ہوادار تھے۔ راجہ ہدایت خان کے شایان شان تو نہیں تھے، لیکن راجہ کے ملازموں نے انہیں کافی ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا۔ میں یہاں مہینوں قیام نہیں کرنا، ہمیں یہاں مہینوں قیام نہیں کرنا، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہمیں کوئی نہ پہچانے اور ہم اپنا کام کر نکلیں۔ یہاں لوگوں کے سامنے عام ہونے کی کوشش مت کرو۔ ہاں، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ سنت پرمیشوری کیا چیز ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ راجہ صاحب، بہت سے ایسے ہیں جو اس کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو اس کا نام سن کر عقیدت سے خاموش ہو جاتے ہیں، پر بولتا کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اس کا ڈیرا شہر کے آخری سرے پر کھیتوں کے درمیان ہے، بہت لوگ اس کے پاس آتے جاتے نظر آتے ہیں۔ ان چند دنوں میں ہم نے کوئی ایسی خاص بات نہیں پائی جو قابل ذکر ہو۔ ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ تانگے مل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کبھی کسی تانگے والے سے یہ کہیں کہ آپ کو سنت پرمیشوری کی گڑی جانا ہے تو وہ معذرت کر لیتا ہے۔ البتہ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک اور گاؤں ہے جہاں تانگے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس گاؤں کے لیے آپ تانگہ کریں اور راستے میں اتر جائیں تو تھوڑا سا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے اور آپ گڑی پرمیشوری پہنچ جائیں گے۔ تم اس کے پاس گئے ہو؟ ہاں، اکیلا گیا ہوں، لیکن سنت پرمیشوری سے مل نہیں سکا۔ وہاں اس کے ملازم ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو ٹال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرمیشوری مہاراج جسے خود بلائیں گے اسے خود بخود ان کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ راجہ ہدایت خان کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ بہت اونچا بنتا ہے، دیکھ لوں گا اسے۔ جس شخص نے سنت پرمیشوری کے بارے میں تفصیل بتائی تھی اس کا نام وحید تھا۔ راجہ نے اس سے کہا، وحید، میں بھی اس کے پاس اکیلا جاؤں گا۔ ایک بات مجھے اور بتاؤ، سڑک کے آس پاس لوگ نظر آتے ہیں؟ ڈیرے کے آس پاس کھیت بکھرے ہوئے ہیں، اس وقت وہاں گنے کی فصل کھڑی ہوئی ہے اور ڈیرے کے آس پاس بھی گنا لگا ہوا ہے۔ ٹھیک، خاقان، تم، نور دین اور وحید، تین آدمی ڈیرے کے آس پاس گئے۔ آس پاس گنے کے کھیتوں میں کسانوں کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے ملنا۔ میں اپنے پاس موبائل رکھوں گا، موبائل پر تمہیں بیل دوں گا، اگر ضرورت ہوگی تو تمہیں بلا لوں گا، ورنہ صرف نگرانی رکھنا۔ بہتر ہے راجہ صاحب۔ راجہ ہدایت خان نے زندگی بھر
حکمرانی کی تھی، وہ بھلا کسی کو کیا خاطر میں لاتا، لیکن مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تانگے نے اسے سڑک پر اتار دیا اور تانگے والے نے پیسے وصول کر کے بڑی عجیب سی نگاہوں سے راجہ ہدایت خان کو دیکھا اور تانگا واپس موڑ دیا۔ دوسرے تانگے سے خاقان وغیرہ آتے نظر آ رہے تھے۔ راجہ ہدایت خان نے دیہاتی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ڈیرے تک جاتے ہوئے جو پگڈنڈی پڑتی تھی وہ کچی تھی۔ راجہ ہدایت خان کو اس پر چلنا پڑا، عجیب سا لگا۔ باریک مٹی اڑ اڑ کر اس کے لباس کو ہی نہیں چہروں کو بھی خراب کر رہی تھی۔ آخرکار وہ فاصلہ طے کر کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ اچھی خاصی عمارت تھی، اونچی اونچی دیواریں، دروازوں کی دوسری طرف جگہ تھوڑی سی نیچی تھی اور اس کے بعد ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ چبوترے پر 2-3 افراد نظر آ رہے تھے۔ اس سے آگے دالان تھا۔ دالان کے پیچھے بھی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ دالان میں پتھروں کی 2 مورتیاں نظر آ رہی تھیں جو ہاتھی کی سونڈ والے گنیش جی کی تھی۔ راجہ ہدایت خان کو چبوترے پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے گہری نگاہوں سے دیکھا تو راجہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ جے رام جی کی، اس نے کہا۔ جس کو اس نے یہ الفاظ کہے تھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور راجہ ہدایت خان کو گھورتا رہا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اندرونی کمرے سے ایک دبلا پتلا پجاری نکلا اور اس نے آ کر کہا، سنت جی، مہاراج نے آنے والے مہمان کو بلایا ہے۔ جو شخص راجہ ہدایت خان سے مخاطب تھا اس نے ایک دم سے اپنا رویہ تبدیل کر لیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، پرنام مہاراج، جائیے اندر چلے جائیے۔ راجہ ہدایت خان نے ایک نگاہ اس عمارت میں دونوں طرف ڈالی اور اس کے بعد پروقار قدموں سے چلتا ہوا اس شخص کے پیچھے پیچھے پہلے دالان میں اور پھر وہاں سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بڑا وسیع اور روشن کمرہ تھا۔ سامنے ہی ایک خاص قسم کی چوکی پر ایک بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، گلے میں پٹو پڑا ہوا تھا، باقی بدن ننگا تھا۔ گٹا ہوا سر جس کے درمیان ایک چوٹی نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سب سے جاندار اس کی آنکھیں تھیں، وہ آنکھیں جو راجہ ہدایت خان کے حواس پر چھائی ہوئی تھیں اور جن سے وہ ہمیشہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم ٹھٹکے تھے، لیکن ساتھ ہی سنت پرمیشوری کی آواز سنائی دی، آ جائیے مہاراج، سنت پرمیشوری اپنے ڈیرے پر آپ کا سواگت کرتا ہے، چوکی کھینچ کر بیٹھ جائیے۔ بڑی چوکی کے سامنے اسٹول قسم کی کسی قدر چوڑی چوکیاں پڑی ہوئی تھیں، ان کی تعداد 5-6 کے قریب تھی۔ راجہ ہدایت خان آگے بڑھا اور ایک چوکی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بڑی دور سے آئے ہیں مہاراج، جوتوں پر مٹی لگی ہوئی ہے، پر ہماری سمجھ میں کچھ باتیں نہیں آئیں، چلیں چھوڑیں، جب آپ ہمیں سمجھائیں گے تو ہم سمجھ لیں گے۔ آپ کی سمجھ میں کیا باتیں نہیں آئیں سنت پرمیشوری جی؟ کہا نا، بتا دیں گے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سنا ہے آپ بڑے مہان جوتشی ہیں، کیا آپ ہمیں ہاتھ دکھانے آئے ہیں؟ دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو ہاتھ دکھا دیں، راجہ ہدایت خان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ من جو چاہتا ہے وہ منش کو کرنا چاہیے، من کی بات کبھی سچی کبھی جھوٹی نکل آتی ہے، بولے کیا کریں آپ کے لیے؟ میرا ہاتھ دیکھ لیجئے پہلے مہاراج۔ راجہ ہدایت خان نے اپنا چوڑا چکلا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سنت پرمیشوری کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کامیاب لوگوں کا کامیاب ہاتھ ہے، ریکھائیں ہر ایک کے سامنے یوں نہیں کھول دینی چاہیے، یہ بڑی بڑی کہانیاں سنا دیتی ہیں اور ان کی سنائی ہوئی کتھائیں بھی کبھی کبھی گلے کا پھندا بن جاتی ہیں۔ پر ٹھیک ہے، مہمان ہیں آپ ہمارے، جیسا کہیں گے ویسا ہی کریں گے۔ ہاتھ میں ہاتھ لے لیں آپ کے ہم، مگر شاہ کا باری ہے، اس نے
اس نہیں چھوتے، آپ کے ہاتھ میں ماست کی بو رچی ہوئی ہے، آپ کی مونچھوں کے حال کھوڑے کے بال بنے ہوئے ہیں، اتنے موٹے بالوں کی مونچھیں نہیں ہوتی، بلا وجہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ نے ہندو بننے کی کوشش کی ہے، پر پہلی غلطی آپ نے یہ کی، جب کسی رشی جی کے پاس جاتے ہیں تو پہلے جوتے باہر اتار دیتے ہیں، اس کے بعد جھک کر پرنام کرتے ہیں۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، چلے نہ بھی کرتے پر ہاتھ تو ہمارے سامنے نہ کرتے، آپ نے ہاتھ دکھایا، ہم بھی آپ کو ہاتھ دکھا دیں۔ اے لیجئے، یہ کہہ کر اس نے اپنا داہنا ہاتھ راجہ ہدایت خان کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا، اور راجہ ہدایت خان کو اچانک ہی یوں محسوس ہوا جیسے کچھ لمحوں کے لیے اس کے بدن کی ساری قوت ختم ہو گئی ہو، اس کا بدن اکڑ کر پتھر کا ہو گیا ہو، پورے بدن میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بھی پیچھے کرنا چاہا لیکن ہاتھ پیچھے نہیں ہوا، اور پھر اچانک ہی اسے اپنے کانوں میں ایک ہلکا سا کہکہا سنائی دیا، ایک طنزیہ کہکہا، اور یہ آواز اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ راجہ ہدایت خان کچھ لمحے کے لیے تو بالکل ہی بے دست و پا ہو گیا۔ یہ آواز فرزان کی آواز تھی، لیکن اس وقت جو کیفیت راجہ ہدایت خان کی ہوئی وہ ناقابل یقین تھی۔ اس نے فرزان کے کہے کو نظر انداز کر دیا۔ اسی وقت سنت پرمیشوری نے حیران لہجے میں کہا، ارے ارے، یہ تو نئی آواز سامنے آ رہی ہے، ہم نے تو تمہارے شریر کی شکتی چھینی تھی، پر یہ تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، کون ہو تم؟ یہ کہہ کر سنت پرمیشوری نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، اور راجہ کو اپنی قوت بحال ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مسلتے ہوئے کہا، آپ نے مجھ پر شبہ کیوں کیا مہاراج؟ بھیس جو بدلا ہوا تھا تم نے، بھیس بدل کر، مونچھیں لگا کر، دھرم چھپا کر کوئی کسی کے پاس آئے تو شبہ تو ہوتا ہی ہے۔ تم مسلمان ہو پر بھوگ ودیا جانتے ہو، تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے ہمیں پتہ چل گیا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے بارے میں مجھے بھی پتہ چل گیا کہ تم کالا علم جانتے ہو، اور صرف جوتشی ہی نہیں ہو۔ ہم پرماتما اور کالی ماتا کا سنجوگ کر کے ایک نئے کالے دھرم کی نیو رکھ رہے ہیں، پر تم بتاؤ، اپنا دھرم چھوڑ کر کالے جادو کے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ ایک پوتر اور ایک گندا دھرم ملا کر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تم سے کام ہے سنت پرمیشوری، ایسی بات تھی تو سیدھے پر بھوگ ودیا کے بھوگی بن کر ہمارے پاس آ جاتے، ہمارا امتحان لینے کیوں آئے تھے؟ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، راجہ ہدایت خان نے کہا۔ چلو غلطی مان لی، کافی ہے، اب اٹھو، آؤ ہمارے ساتھ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا، پچھلی دیوار کے پاس جا کر اس نے کوئی کل دبائی اور ایک دروازہ سا کھل گیا۔ سنت پرمیشوری اندر داخل ہو گیا، لیکن جب راجہ ہدایت خان دروازے سے اندر داخل ہوا تو اچانک پھر اس کے کانوں میں فرزان کا طنزیہ کہکہا ابھرا۔